السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں یہ بتلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہمیں اس مبارک مہینے میں، اس احترام اور فضیلت والے مہینے میں کیا کیا کام کرنے چاہیے، وہ کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے کا احادیث کے اندر حکم دیا گیا ہے، احادیث کے اندر تلقین اور ترغیب دی گئی ہے۔ تو یاد رکھیے، احادیث کے مطالعے سے اور احادیث کی اسٹڈی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں 4 کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 4 کاموں کا اس مہینے میں اہتمام کر لیتا ہے، گویا اس نے اس مہینے کا پورا حق ادا کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 4 کام کون کون سے ہیں۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلا عمل، فرسٹ عمل، محرم کا چاند دیکھ کر مسنون دعا پڑھنا ہے۔ جو ہی ہمیں محرم الحرام کا چاند نظر آئے تو ہم اس مسنون دعا کو پڑھیں، اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو اس چاند کو امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جسے تو پسند کرتا ہے ہم پر طلوع فرما، اے ہمارے رب، اور جس سے تو راضی ہوتا ہے اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ پہلا عمل ہے جس کا اس مہینے میں ہمیں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل جس کا ہمیں اس مہینے میں بکثرت اہتمام کرنا چاہیے، وہ ہے نوافل کی کثرت، فرائض اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام۔ یاد رکھیں کہ محرم الحرام بڑی فضیلتوں والا اور اہمیتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں گناہوں سے خصوصی طور پر اجتناب کیا جائے، بچا جائے، اور ساتھ ساتھ عبادات کا بھی خوب اہتمام کیا جائے۔ یہ عبادات دن میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، رات میں بھی، اس کے لیے کوئی وقت یا کوئی تاریخ مخصوص نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص عبادات مقرر ہے، بلکہ ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق پورے مہینے میں، شب و روز میں، موقع مہر کے اعتبار سے جس قدر فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، نوافل، ذکر و تلاوت، دعاؤں، صدقات، روزوں اور دیگر نیک اعمال کا اہتمام کر سکتا ہے، تو یہ بڑی ہی سعادت مندی کی بات ہوگی۔ تیسرا عمل جس کا اس مہینے میں ہمیں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ ماہ محرم میں دیگر عبادات کی طرح روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ محرم کے پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خصوصی طور پر رحمتیں اترتی ہیں، اس لیے محرم کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے، اس لیے کہ مہینہ حرمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل۔ یعنی میرے محبوب نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں،
اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے میں، پورے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ اس مہینے کے باقی ایام کے روزوں سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو عاشوراء کے دن اور رمضان کے مہینے کے روزوں کو دیگر ایام پر فضیلت دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ ان دو روزوں کا یعنی عاشوراء کے روزے کا اور ماہ محرم کے روزے کا خصوصی طور پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ اللہ کے نبی نے دو روزوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ او مسلمانوں، فضیلت تو دیکھو، دل خوش ہو جائے گا، کرنے کو دل چاہے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صیام یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، کریم ہے، ایک روزے کا ثواب اتنا کہ اگلے سال اور پچھلے سال 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ دوسرا روزہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اگلے سال کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 10ویں محرم کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینا، 9ویں محرم کا روزہ ملا لینا یا 10ویں محرم کا روزہ ملا لینا۔ اس لیے 9 اور 10 محرم کو روزے کا اہتمام کرے، یا 10 یا 11 کو روزے کا اہتمام کرے۔ اور چوتھی چیز جو اس مہینے میں ہمیں کرنا ہے، جس کا خاص طور پر ہمیں اس مہینے میں اہتمام کرنا ہے، وہ چوتھی چیز 10ویں محرم کو اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر دسترخوان کو وسیع کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی، کہ جس نے 10ویں محرم کو اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر دسترخوان کو وسیع کیا، یعنی اس دن کھانے پینے میں وسعت سے کام لیا، خرچ کرنے میں، نیک کاموں میں، صدقہ کرنے میں، دل میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں آئی، ذرا بھی پس و پیش سے کام نہیں لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی برکت یہ ہے، اس کا ایفیکٹ یہ ہے، وسع اللہ علیہ سائر سنتی، کہ اللہ تعالیٰ پورے سال اس دن کی طرح اس کے ساتھ وسعت کا معاملہ فرمائیں گے، اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں، برکتیں برابر برستی رہیں گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مسلمان بھائیوں، ہم خرافات میں پڑھنے کے بجائے، سبیل لگانے کے بجائے، کھچڑا پکانے کے بجائے، ڈھول تاشوں میں مشغول ہونے کے بجائے اور دیگر بدعات اور خرافات میں اپنے آپ کو مشغول کر کے اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنانے کے بجائے ان 4 چیزوں کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم محبوب بن جاؤ گے۔ تمہاری محبوبیت، تمہاری مقبولیت کا ڈنکا پورے عالم میں بجے گا۔ اس لیے ان 4 مہینوں کا، ان 4 چیزوں کا اہتمام کرے۔